ان الحمد للہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، اللہ کے ماشاءاللہ جتنے بھی نام ہیں سارے ہی بابرکت ہیں۔ اللہ قرآن مجید میں ایک آیت کا ترجمہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں جب تم مجھ سے دعا مانگو تو میرے ناموں کا وسیلہ دے کے مجھ سے دعا مانگا کرو، میرے ناموں سے مجھے پکار کے دعا مانگا کرو۔ تو آپ یقین کریں، ہم الحمدللہ اللہ کے ناموں کا وسیلہ دے کے جب اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ کی ذات ان دعاؤں کو قبول کرتی ہے اور فوری رزلٹ ملتا ہے۔ ان کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، فوری اللہ تعالیٰ رزلٹ دیتے ہیں، فوری اسی مجلس کے اندر رزلٹ دیتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اسی طرح میں نے کچھ دن پہلے ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی یا قہارو کے نام جس کا ٹاپک تھا، اس کے اوپر میں نے ویڈیو اپنا رقیہ اپلوڈ کیا تھا۔ یا قہار اللہ کا نام ہے، اس میں ہم اللہ کو پکارتے ہیں۔ اس میں کچھ ایسے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے جو انسانوں نے بھی رکھے ہوتے ہیں، جنات نے بھی رکھے ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے جو نام ہیں میرے بھائیوں، یہ صفتیں صرف خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ ہم اکثر نام جیسے رزاق ہے، رزاق اللہ کی صفت ہے۔ اب جب ہم کسی بندے کا یا کسی جن کا یہ نام رکھا جائے گا تو عبدالرزاق کہا جائے گا کہ رزاق کا بندہ، یعنی کہ اس چیز کو لازم پکڑنا ہے آپ نے، اس کو رزاق کہہ کے پکارنا بھی نہیں ہے، ہم نے اس کو عبدالرزاق کہہ کے بلانا ہے۔ اچھا، اب اسی طرح ان ناموں کے جو لوگ وظائف بتاتے ہیں کہ یہ پڑھا کریں جی، اس کو اتنی دفعہ پڑھ لیں، اس کو اتنی لاکھ دفعہ پڑھ لیں، تو میرے بھائی اس چیز میں خیال رکھا کریں جب آپ ان وظائف کو پڑھتے ہیں تو اللہ کا نام ساتھ جوڑ کے اس کو پڑھا کریں۔ جیسے یا قہارو کا ہم نے الحمدللہ آپ نے دیکھا ہے، ہم نے وہاں پہ رقیہ اپلوڈ کیا ہے، اس میں یا اللہ یا قہارو پڑھا ہے۔ اسی طرح آج انشاءاللہ اللہ کے ایک اور نام ہے یا جبار، یا جبار۔ جب ہم نے اللہ کو اس نام سے پکارنا، اس کا مطلب تھا زبردست۔ اللہ تعالیٰ، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ چیزوں کو جوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس چیز پہ قادر ہیں، جو چیز ٹوٹی ہے اللہ تعالیٰ جوڑ دیتے ہیں، ہڈیوں کو بھی جوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ بھی اس کی ایک صفت، اس کا نام کا اس کا میننگ آتا ہے۔ اور زبردست اس کا میننگ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسا زبردست کوئی نہیں ہے۔ اللہ کائنات کی سب سے عظیم ترین ذات ہے، اللہ بہت طاقتور ہے، ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے، ہماری سوچ اس جگہ تک پہنچ ہی نہیں سکتی کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی طاقتور ہے، اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے، کہاں تک اس کی وسعت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے بارے میں الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ کی جو یہ صفات ہیں، ہمارے پاس نہ تو الفاظ ہیں ایسے کہ ہم ان چیزوں کو بیان کر سکیں، اور نہ ہماری سوچ ہی اتنا کام کرتی ہے کہ ہم اس چیز کا اندازہ لگا سکیں اللہ تعالیٰ کتنے بڑے۔ ہم جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں اگر انہی کے اوپر ان کو دیکھیں کہ یہ کتنی وسعت والی ہیں، یہ کتنی ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی ان کو اللہ تعالیٰ نے وسیع کر دیا۔ ہم تو اب دیکھیں، یہ ایک ہماری کہکشاں کی اگر بات کی جائے جس کے اندر ایک یہ زمین آتی ہے، چاند آتے ہیں، سورج، ستارے، یہ جو ہمیں صرف نظر آ رہے ہوتے ہیں، ہم رات جب چھاتی ہے ہم آسمان پہ نظر دوڑاتے ہیں، جتنے ستارے ہمیں نظر آ رہے ہیں، سیارے نظر آ رہے ہیں، یہ صرف ایک کہکشاں کے ہیں، صرف ایک کہکشاں کے۔ ایسی ملٹیپل ملینز کی تعداد میں، ٹریلینز کی تعداد میں اور کہکشائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر بنائی ہیں، جہاں پہ ہماری سائنس، ہمارا ویژن ختم ہو جاتا ہے، ہم اس چیز کو اسیس نہیں کر پاتے۔ تو میرے بھائی یاد رکھیں، اللہ کی ذات بہت طاقتور ہے، ہم اس چیز کو اسیس نہیں کر سکتے۔ میں ایک چھوٹی سی حدیث آپ کو گوش گزار کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو دنیا جب قیامت وقوع پذیر ہو جائے گی، حساب کتاب بھی ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو دنیا کا جو آخری جنتی ہوگا، جو غریب ترین جنتی، جو آخر میں جنت میں جانے والا بندہ، توحید پرست ہوگا لیکن گناہ بڑے کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں اس کے گناہوں کا، اس کی جو بھی اس کا ہوگا اس کا بدلہ دے کے اپنے اس بدلے کو پے آف کرنے کے بعد جب وہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیجیں گے، اس غریب ترین جنتی کو اللہ تعالیٰ جو جنت سے نوازیں گے، جو جنت کے اندر اس کا گھر ہوگا، یہ 10 گنا دنیا، ایک دنیا کو آپ 10 سے ملٹیپلائی کر لیں، اس سے بھی بڑا اس غریب ترین جنتی کا گھر ہوگا۔ اب اس دنیا کی آبادی 8 ارب ہے، تقریباً 9 ارب ہے، اور ابھی بھی اس دنیا کے ایسے علاقے ہیں جن کو ایکسپلور ہی نہیں کیا جا سکا، جہاں پہ انسانی قدم ہی نہیں گیا، ان جگہوں کو دیکھا ہی نہیں گیا۔ اتنی بڑی دنیا ہے ایک دنیا،
جس میں 9 ارب 8-9 ارب آبادی ہے، ایگزسٹ کر رہی ہے، اس کے علاوہ اور کئی مخلوقات ہیں، ان گنت مخلوقات ہیں. تو اللہ نے اس بندے کو غریب ترین جنتی کو اتنی بڑی جنت نوازنی ہے کہ 10 دنیاؤں سے بڑی ہے، ہماری 10 زمینوں سے بڑی ہوگی وہ جنت. تو میرے بھائیو یہاں سے اندازہ لگاؤ کہ ہمارا رب کتنا طاقتور ہے، وہ کتنی بڑی ذات ہے. تو میرے بھائیو اللہ بڑا زبردست ہے. اس نام کو جب ہم اب اس کا یہ جو میں ابھی انشاءاللہ اس کا آپ کو بتاتا ہوں فضیلت، اس کو آپ جب پڑھیں گے، کوئی اگر آپ کے اوپر جادو نیت کرنی ہے، آپ نے کوئی جادو کر رہا ہے بار بار آپ کے اوپر، کوئی دشمن آپ کو پریشان کر رہا ہے، نیت کر کے پڑھیں اس کو کہ اللہ تعالیٰ یہ جو بھی جادوگر ہے، جو بھی ہمیں تنگ کر رہا ہے، ہمیں پریشان کر رہا ہے، ہمارا دشمن ہے، یہ ہمارے ساتھ زیادتیاں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے کافی ہو جا، تو زبردست ہے، تو اس کو نیست و نابود کر. آپ نے اس نیت سے پہلے اس چیز کی نیت کرنی ہے، پھر اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا ہے. اور پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ جب بھی آپ کو وظیفہ کرتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگا کریں. پھر آپ نے یہ کلمہ پڑھنا ہے یا اللہ یا جبار. اس کو آپ نے 700 دفعہ صبح، 700 دفعہ شام کو پڑھنا ہے. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ آپ نے وظیفہ 41 دن لگاتار کرنا ہے. جیسا بھی کوئی جادوگر ہے، جیسا بھی کوئی جن ہے، سرکش جن ہے، شیطان ہے، ضدی عاشق جن ہے جو آپ کو بار بار تنگ کر رہا ہے، آپ جب اس کو پڑھیں گے اس وظیفے کو اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ یہ آپ 41 دن میں نوٹ کریں گے، ختم ہو جائے گا. لیکن یہ وظائف بھائی یاد رکھیے کہ اس وقت فائدہ دیتے ہیں جب ہم نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. اس کے بعد شرط یہ ہے کہ غیر شرعی کام نہیں کوئی کرنا، دربار پرستی نہیں کرنی، قبر پرستی نہیں کرنی، شرکیہ کام نہیں کرنا، قرآن کے اوپر یقین ایمان رکھنا ہے، اللہ کی توحید پہ رکھنا ہے یقین. اللہ نے ہی آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو. تو اللہ سے انشاءاللہ مانگیں. جب اللہ تعالیٰ سے آپ یہ مانگیں گے، اللہ پہ یقین رکھ کے اس وظیفے کو کریں گے، آپ کا یہ سارا معاملہ 41 دن کے اندر اندر مکمل طور پہ ٹھیک ہو جائے گا. نمازوں کی پابندی کرنی فار ایور، یہ نہیں کہ یہ جب ٹھیک ہو گئے تو چھوڑ دیں. اکثر مریض ایسے آتے ہیں جب ٹھیک ہو جائے تو نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں تو دوبارہ پھر اٹیک ہوتا ہے. تو بھائی نماز نہیں چھوڑنی، صبح شام کے اذکار نہیں چھوڑنی، دوبارہ نہیں کبھی بھی مسئلہ بنے گا. آپ نے اس ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.